السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ اس وقت موجود ہیں PHM اسماعیل خان یعنی پیغام حق میڈیا اسماعیل خان کے ساتھ، چونکہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، تو اسی حوالے سے میں مولانا کے ساتھ ہوں اور اسی کے مطابق میں چند سوالات مولانا سے پوچھنا چاہوں گا۔ تو مولانا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مہینہ ہے جمادی الثانی کا، اسلام کے مطابق اس کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کون سی عبادات کی جا سکتی ہیں، اور یہ اس مہینے کو جمادی الثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت ہی عظیم سوال ہیں وہ سامنے رکھے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ جمادی الثانی کی اسلام میں اہمیت، جی وہ ہاں، ہمیں بتائیں۔ جمادی الثانی، اس مہینے کو اگر ہم قرآن حدیث کی روشنی سے دیکھیں، نہ تو اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے نہ کوئی حدیث سے ملتا ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے یا اس کی کوئی اتنی شان اور عظمت ہے۔ بالکل جیسے ایک دوسرے مہینوں کی ماہ رمضان المبارک کا اپنا ایک شان، مقام اور عظمت ہے، اسی طرح حج کے مہینے کے جو 10 ایام ہیں ان کی اپنی ایک عظمت اور مقام ہے۔ تو قرآن حدیث کی روشنی سے یہ بات تو ہمیں نہیں ملتی کہ یہ کوئی عظیم مہینہ ہے۔ ہاں، البتہ اگر ہم اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو اس مہینے کے اندر رونما ہوئے۔ بالخصوص اس مہینے کے اندر خلیفہ بلا فاصل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر، یار غار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اور وہ ہے 22 جمادی الثانی۔ اور ایسے ہی اور بھی بہت سارے اس کے اندر واقعات آئے۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار، اسلام کے عظیم مجاہد، عظیم جرنیل جناب سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کے بہت اہم واقعات اس مہینے کے اندر صادر ہوئے۔ ایسے ہی اسلامی تاریخ کو ہم شروع سے لے کر اخیر دیکھیں تو بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو اس مہینے کے اندر صادر ہوئے۔ بالخصوص مسلمانوں کے خلیفہ خلافت عباسی کے ایک مشہور و معروف بادشاہ جن کو خلیفہ ہارون رشید کے نام سے یاد فرمایا جاتا ہے، ان کا یوم وفات بھی جمادی الثانی کو ہے۔ اس مہینے کو جمادی الثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مہینے کا نام ہے نا، مہینہ جمادی الثانی ہے اسلامی، اس کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس مہینے کو ایک کتاب ہے تاریخ کے ساتھ ساتھ، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس مہینے کا جب نام رکھا گیا تو سردیوں کا موسم تھا۔ سردیوں میں یہ جماد، یہ جمود سے مشتق ہے، نکلا ہوا ہے، مطلب سردیوں میں ہر چیز جم جاتی ہے، انسان کا، حتیٰ کہ انسان کے اندر یہ دوڑنے والا جو خون ہے اس کے اندر بھی رکاو آ جاتا ہے، رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جماؤ آ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو جس وقت اس مہینے کا نام رکھ رہے تھے مورخین، تو اس وقت یہ سردیوں کا موسم تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام رکھا جمادی الثانی۔ اور ایک بات آپ نے یہ بھی سامنے رکھی کہ کیا اس مہینے کے اندر کوئی عبادات، خاص عبادات بھی ہیں جو سر انجام دی جاتی ہیں؟ جی
اس مہینے کے اندر کوئی ایسی خاص عبادات نہیں ہیں، جیسے میں نے پیچھے مثال دی ہے کہ رمضان المبارک کا ایک اپنا عظمت اور مقام اور شان ہے، جی بالکل، اس کے اندر عبادات ہیں، روزہ ہے، نماز کی جو فضیلت ہے اس کا ثواب مزید زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس قسم کا کوئی خاص عبادت نہیں ملتی جو اس مہینے میں سر انجام دی جاتی ہے۔